پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ توحید کو اس علاقے میں ان لوگوں میں قائم کیا جو کلیتاً شرک میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کا سر سے پیر تک ایسے مشرک تھے ہوگے ہوئے کہ وہ جو توحید کا مرکز تھا خانہ کعبہ، اس کے اندر بھی بتوں سے بھرا گیا تھا، اور اس قوم کے لوگوں کو صرف انسان نہیں بنایا بلکہ خدا نما انسان بنا دیا، اور ایسے انسان بنا دیا جو اللہ کی خاطر اپنی جانیں تک نچھاور کرنے والے بن گئے۔ تو یہ عظیم الشان معجزہ ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا میں ظاہر ہوا، اور یہی وہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے کہ وہ قوم جو ہر قسم کی برائیوں کے اندر اور شرک کے اندر مبتلا تھی، اس کو کس طرح دیا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے مرزا صاحب اپنے ایک شعر میں عربی کے کلام میں بیان فرماتے ہیں، صادفتہم قوم کروسن ذلتن فجعلتہم کسبیکۃ الاخیانی، کہ تو نے اس قوم کو گوبر کی مانند پایا، بالکل گری ہوئی تھی، کچھ بھی حقیقت نہیں تھی، گوبر کی طرح گندگی میں کے اندر ساری کی ساری جو ہے وہ داخل ہو چکی تھی۔ فجعلتہم کسبیکۃ الاخیانی، بس تیرے ذریعہ سے تو نے اس قوم کو سونے کی ڈلی کی طرح بنا دیا۔ تو یہ عظیم الشان کارنامہ جو انقلاب برپا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کا جو کے ذریعہ سے جو سچائی کا ثبوت ہے وہ آپ کا وجود، آپ ہی سچائی کی دلیل ہے کہ کس رنگ میں آپ نے قوم کو پایا اور کس رنگ میں کر دیا جب آپ دنیا سے گئے۔ تو سارے عرب کو کے اندر سے شرک کو مٹا کر توحید کا ایسا عظیم الشان پودا لگایا کہ جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں مضبوطی سے، اور آسمان سے اس کی شاخیں باتیں کر رہی ہیں۔ حق اللہ۔ جی جزاکم اللہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں آج ہمارے ساتھ ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ نے بھی ان کے افتتاحی کلمات سنے۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ مہینے کا پہلا پروگرام ہے، اور پہلا جو پروگرام ہوتا ہے وہ سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو دعوت ہے کہ آپ آج کے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ اگر شامل ہونا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے بھی۔ ٹیلی فون کے ذریعے ہمارا نمبر ہے 416-410-6522، 416-410-6522۔ آج ہمارے ساتھ کنٹرولز پہ اظہر احمد صاحب ہیں۔ آپ جب کال کریں تو اپنا نام اور شہر کا نام ان کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں۔ پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں اظہر صاحب کو، آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ 1 منٹ کا دورانیہ ہم اپنے سامعین کو پیش کرتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے۔ اکثر سامعین اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ اگر سوال لکھ لیا جائے تو بآسانی 1 منٹ کے اندر مکمل اس کا وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی حوالہ پیش کرنا چاہیں، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ وہ یا ہمیں ای میل کر دیجئے یا اظہر صاحب کو لکھوا دیجئے، تاکہ ٹیلی فون آن ایئر ہم آپ کا سوال حوالہ جو ہے وہ نہ لکھیں۔ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں یا اپنے حوالے کے لیے تو ہمارا ایک ہی پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے یا فریکوینسی صاف نہیں ہے، یا اپنے کسی عزیز کسی دوست کو سنانا چاہتے ہیں یہ پروگرام جو ٹورنٹو کے علاقے سے باہر کے ہیں، تو آپ یہ پروگرام voiceofislam.ca جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے براہ راست سن سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور آپ
پرانے پروگرام جو ہیں ان کو بھی سن سکتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر ٹیلی فون کے ذریعے 416-410-6522، ای میل کے ذریعے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca، اور ویب کا پتہ ہمارا ہے voiceofislam.ca. گفتگو کا سلسلہ جاری محترم محمود صاحب کے ساتھ. جی ناصر محمود صاحب. جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہی متنوع قسم کی اور بہت سے آسپیکٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو عظیم الشان قسم کا اسوہ حسنہ تھے، اور پھر رحمت للعالمین تھے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. جی. لیکن یہ عجیب دنیا کا حال ہے، جب انسان رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس کا سلوک لوگوں سے رحمت کا ہوتا ہے، تو پھر بھی یہ ایک ازل سے تقدیر چل رہی ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے اللہ کے فضل کا اور اس کی رحمت کا نظارہ کسی خدا کی طرف سے آنے والے کے ذریعہ سے ہوتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کو دکھ دیا جاتا ہے، اس کو مارنے تک کی تدبیریں اور پلاننگ جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح قرآن کریم نے خود بیان کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے اس قسم کے کہ وہ تجھے جان سے مار دیں، اس قسم کی جو ان کی پلاننگز ہیں اس سے محفوظ رکھے گا. اس کا ایک نظارہ بانی احمدیہ مسلم جماعت نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 ایسے واقعات ہیں جس میں جان کا جانا جو ہے نا وہ بالکل اس طرح ہی تھا جس طرح پاسبل تھا اور ممکن تھا کہ جان چلی جاتی، اور کوئی بچنے کی صورت نہیں تھی کوئی بھی ان مواقع پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر یہ ثابت کیا کہ یہ میرا بندہ خدا کی طرف سے ہے اور سچا ہے، اور تم اس کو اپنے غلط قسم کے منصوبوں سے ختم نہیں کر سکتے اور مٹا نہیں سکتے. قرآن کریم نے بیان کیا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ پلاننگز تو کرتے ہیں مخالفین سارے، لیکن اللہ بھی ساتھ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی جو پلاننگ ہے، جو تدبیر ہوتی ہے، وہ غالب آ کے رہتی ہے. یہ چند تھوڑی سی لائنیں ہیں. میں یہ جو 5 مواقع تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر مخالفین نے آپ کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے کے لوکل بھی اور باہر سے بھی لوگوں نے کیے، جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اور ان کے مشن کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح سے اس قسم کے پلانز بنائے گئے. حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ فرماتے ہیں ایک جگہ 5 موقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت نازک پیش آئے تھے، جن میں جان کا بچنا محالات سے معلوم ہوتا تھا. اگر جناب صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو ضرور ہلاک کیے جاتے. ایک تو وہ موقع تھا جب کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور قسمیں کھا لی تھیں کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے. دوسرا موقع وہ تھا جب کہ کافر لوگ اس غار پر ایک گروہ کثیر کے پہنچ گئے تھے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھپے ہوئے تھے. تیسرا وہ نازک موقع تھا جب کہ احد کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے اور کافروں نے آپ کے گرد محاصرہ کر لیا تھا اور آپ پر بہت سی تلواریں چلائیں مگر کوئی کارگر نہ ہوئی. یہ ایک معجزہ تھا.
چوتھا وہ موقع تھا جبکہ ایک یہودیہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر دے دی تھی، اور وہ زہر بہت تیز اور مہلک تھی اور بہت وزن اس کا دیا گیا تھا۔ پانچواں وہ نہایت خطرناک موقع تھا جبکہ خسرو پرویز شاہ فارس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مصمم ارادہ کیا تھا اور گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تھے۔ بس صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پرخطر موقعوں سے نجات پانا اور ان تمام دشمنوں پر آخر کار غالب ہو جانا ایک بڑی زبردست دلیل اس بات پر ہے کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے اور خدا آپ کے ساتھ تھا۔ تو یہ 5 مواقع احادیث میں ان کی تفاصیل بھی ملتی ہیں کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور یہ سارے مواقع پر دشمن کا پورا ارادہ تھا کہ کسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، تو اسلام کو ختم کر دیں گے، اس دین کو ختم کر دیں گے اور اس آواز کو دبا دیں گے۔ اور اسی چیز کا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہوا ہے مخالفین کے حوالے سے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ مخالفین تو ارادہ کرتے ہیں کہ جو نور ہے اللہ کا اس کو بجھا دیں، اس کو ختم کر دیں، ملیا میٹ کر دیں، ہر طرح کی تباہی مچا دیں ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہوئی، یہ 5 مواقع، مخالفت تو بہت مختلف رنگوں کی اور مختلف مواقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ظلم و ستم آپ پر روا رکھے گئے، لیکن یہ 5 مواقع خاص طور پر ایسے تھے جس میں جان کا جانا لازم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور جس طرح بانی احمدیہ مسلم جماعت نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کی سچائی کی عظیم الشان دلیل ہے کہ دشمن نے کیا منصوبے کیے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی تائید و نصرت فرمائی اور آپ کو محفوظ و مامون رکھا۔ یہ عظیم الشان ایک سچائی کی دلیل ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود صاحب تشریف فرما ہیں۔ 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر۔ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ ہے، جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ کا جب سوال آتا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس میں گزارش یہی ہے کہ 1 منٹ کے دورانیے کے اندر اپنا سوال مکمل کیجیے، اور اگر موضوع سے متعلق سوال ہوگا تو اس کا زیادہ لطف آئے گا۔ آپ موضوع سے ہٹ کے بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیں یا نہ دیں، لیکن اگر موضوع سے متعلق ہو تو محترم ناصر صاحب تیاری کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری محترم ناصر صاحب کے ساتھ، ناصر محمود بٹ صاحب کے ساتھ۔ جی مربی صاحب۔ جی، ایک اور جگہ پہ حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی ارواح کے لیے آفتاب ہے، جیسے اجسام کے لیے سورج۔ وہ اندھیرے کے وقت میں ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا۔ وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک عرب کے تمام حصے کو شرک سے پاک نہ کر دیا۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے
کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے، اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا کہ ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو۔ کون صدق کے دل سے ہمارے پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا، اور کس نے صحت نیت سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا جو اس کے لیے کھولا نہ گیا۔ لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور ان کے اندر داخل ہو۔ یہ جو الفاظ ہیں بانی احمدیہ مسلم جماعت کے، یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جس نے ان راہوں کو عملی طور پر طے کیا جن کے نتیجہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعہ سے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ اور اسی چیز کو مرزا صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا، آپ کے اسوے اور نمونے پر چلنا انسان کو ویسا ہی پاک کر دیتا ہے جس طرح میلا کچیلا کپڑا جب دریا کے پانی میں بار بار دھوبی کے ہاتھوں سے پٹخا جاتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ جو میل اس کے کپڑے کا حصہ بن چکی ہوتی ہے وہ الگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعہ سے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں انسان خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اور انسان خدا تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ عظیم الشان کام اس زمانے میں یہ پیروی کرنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی احمدیہ مسلم جماعت نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اور مثلا ایک اپنے شعر میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کرامت گرچہ بے نام و نشاست بیا بنگر زغیل مان محمد، کہ اس زمانے میں معجزات گو بظاہر نظر نہیں آتے کوئی بھی، کرامت گرچہ بے نام و نشاست، کوئی نشان نظر نہیں آتا معجزوں کا، لیکن مرزا صاحب اگلے مصرے میں فرماتے ہیں بیا بنگر زغیل مان محمد، آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں یہ عظیم الشان نشان دیکھ سکتے ہو، وہی معجزے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا کرتے تھے، آپ کے غلاموں میں ان معجزوں کے ایک جھلک دیکھ سکتے ہو، ایک رنگ دیکھ سکتے ہو۔ اور وہی معجزے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی صرف 1500 سال پہلے زندہ نہیں تھے بلکہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی ان کی پیروی سے، آج بھی ان کے نقش قدم پر چلنے سے، آج بھی ان کی بتائی ہوئی راہوں کو اختیار کرنے سے انسان اسی طرح پاک ہو سکتا ہے جس طرح 1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک ہوئے تھے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسی طرح پیروی کی جائے، اسی طرح آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، اور یہ وہ عظیم الشان نقش قدم پر چلنے کا نظارہ اور نمونہ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ہمیں اس زمانے میں دکھایا، جو حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت کے ذریعہ سے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر کس طرح عمل کیا، اور جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ساری کی ساری برکتیں جو آپ کی پیروی کے ساتھ وابستہ تھیں وہ عطا کی، جن کا ذکر کرتے ہوئے خود حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ فرماتے ہیں
اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا. سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے. اور میں اس جگہ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے. سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے. پھر بعد اس کے ایک مصفہ اور کامل محبت الہی بباعث اس قلب سلیم کے حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں. کتنے زبردست الفاظ میں حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان جو مقام مہدویت عطا کیا، اس زمانے میں مسیحیت کا مقام عطا کیا، یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے ہے. اس لیے حضرت مرزا صاحب نے بیان بھی کیا اپنی تحریرات میں مختلف رنگوں میں کہ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے. تو حضرت مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی پیروی کے ساتھ اپنا سب کچھ بیان کیا ہے. جو کچھ بھی میرا ہے وہ میرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں. اس لیے ایک جگہ اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں دیگر استاد را نام ندانم کہ خواندم درد بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے کسی استاد کا نام نہیں آتا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اسوہ حسنہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس اسوہ حسنہ کو جب انسان اپنے زندگی میں لاتا ہے، ڈھالتا ہے، اپنے عمل، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بناتا چلا جاتا ہے، تو یہی وہ ذریعہ ہے جس کے نتیجہ میں انسان کے اندر ایک روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے. اور اسی چیز کا ذکر حضرت مرزا صاحب بانی احمدیہ مسلم جماعت نے کیا ہے کہ دل کے اندر ایک پاکیزگی اور قلب سلیم جو ہے نا وہ عطا کیا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں، اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے. جس طرح قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کیا نا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. یہ جو مقام اور مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس کو حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت نے اس رنگ میں بھی بیان کیا ہے کہ بیضہ بشریت بحر الوہیت میں سمو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود میں گم کر دیا، اور جب خدا کے نبی اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا خدا کے ساتھ ایک الگ قسم کا تعلق تھا، دنیا کے کسی اور شخص کے اندر وہ تعلق نہیں دیکھا جا سکتا، نہ کبھی ماضی میں دیکھا گیا، نہ کبھی آئندہ کوئی دیکھ سکتا ہے، جیسا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حال میں
ہر وقت جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہمیشہ سامنے ہوتی تھی، اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور سامنے ہوتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز دوسری جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی تھی، اور اللہ کی محبت اور اللہ سے جو تعلق تھا وہ ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح آپ کے زندگی کے اندر چل رہا ہوتا تھا۔ تو یہ قلب سلیم جس شخص کو عطا ہو جاتا ہے پیروی کے نتیجہ میں، وہ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجہ میں پھر اللہ تعالیٰ تک انسان جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود صاحب تشریف فرما ہے۔ سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں۔ 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر 416-410-6522۔ اسی طرح ای میل کے ذریعے اگر آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ سامعین، ہماری فریکوینسی آج یہ پہلا دن ہے اس فریکوینسی پہ۔ اگر آپ کے کوئی دوست عزیز اس پروگرام کو پہلے سے سنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ، یا آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں یا کسی طریقے سے آپ سب کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، تو ضرور یہ اعلان سب تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اب انشاءاللہ ریڈیو احمدیہ جو ہے وہ اتوار کے دن FM 100.7 پہ رات 9 سے 11 بجے کے درمیان پیش ہوگا، اور جو پہلے ہم دوسری فریکوینسی پہ تھے AM کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ ٹورنٹو میں ہیں وہ تو FM 100.7 کو سن سکتے ہیں، اور جو ٹورنٹو سے باہر ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں۔ voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ ہے، جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری۔ آج پہلا دن ہے اس نئی فریکوینسی پہ، اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے جو بہت سے سامعین ہوں ان کو اس کا علم نہ ہو، لیکن یہ موقع ان سامعین کے لیے ہے جو آج کا پروگرام سن رہے ہیں اور عام طور پہ ہمارے پروگرام میں فون نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے۔ ان کو بھی دعوت کہ آج کے پروگرام، آج کے موضوع کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری محترم ناصر محمود صاحب کے ساتھ۔ جی ناصر صاحب۔ جی ایک اور جگہ پہ حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خیال کرنا چاہیے کہ کس استقلال سے حضرت اپنے دعوی نبوت پر باوجود پیدا ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے والوں کے اول سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے۔ برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دکھ اٹھائے، برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دکھ اٹھانے پڑے جو کامیابی سے بکلی مایوس کرتے تھے اور روز بروز بڑھتے جاتے تھے، کہ جن پر صبر کرنے سے کسی دنیاوی مقصد کا حاصل ہو جانا وہم بھی نہیں گزرتا تھا، بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے از دست اپنی پہلی جمعیت کو بھی کھو بیٹھے اور ایک بات کہہ کر لاکھ تفرقہ خرید لیا اور ہزاروں بلاؤں کو اپنے سر پر بلا لیا۔ وطن سے نکالے گئے، قتل کے لیے تعاقب کیے گئے، گھر اور اسباب تباہ اور برباد ہو گیا، بارہا زہر دی گئی، اور جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ بن گئے، اور جو دوست تھے وہ دشمنی کرنے لگے، اور ایک زمانہ دراز تک وہ تلخیاں اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی سے ٹھہرے رہنا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں۔ کیسے زبردست الفاظ میں حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت نے بیان کیا ہے کہ ان سارے مصائب اور دکھوں اور تکلیفوں
کہ جن کے تصور سے بھی آج ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے ظلم برداشت کیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے. ایسے ظلموں کے اوپر اور ایسے دکھوں اور تکلیفوں کے اوپر برداشت کرنا اور ثابت قدمی دکھانا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں ہے. استقامت دکھانا اللہ کی خاطر یہ بہت بڑا خدا تعالیٰ کا کسی شخص کے اوپر انعام ہوتا ہے جس کو عطا ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑھ کر انسانوں میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے ایک جگہ ہمیں اس چیز کو بیان کیا ہے ہمارے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ یقیناً وہ لوگ جو ربنا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس اسی کے اوپر ہمارا توکل ہے، اسی سے ہماری تمام امید و بیم ہے، اور پوری طرح سے ربنا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اس پر. آفات و مصائب کی آندھیاں بھی چلتی ہیں تو وہ ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں دیتی، بلکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں ان تمام مخالفتوں کا جو ان کے ربنا اللہ کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے مقابل پر جس قسم کی بھی دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں ان سب کو وہ برداشت کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پھر اس انعام کے وہ وارث بن جاتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ. اور یہ وہ عظیم الشان انعام تھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے بڑھ کر عطا کیا گیا. آپ کے ساتھ فرشتے ہر وقت ہوتے تھے. آپ کا خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اسی طرح ہی تھا جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور رشتہ تھا، اور آپس میں باتیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی تھیں، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ کتنے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا کہ تتنزل علیہم الملائکہ. کس طرح جبرائیل ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی باتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو ہم کلام ہونے کا مقام اور مرتبہ ہے کسی اور نبی کے اندر بھی نہیں پایا جاتا، انسان تو دور کی بات ہے. باقی سارے کے سارے نبیوں کے ساتھ بھی وہ تعلق اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور یہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ اور اس کی تفصیلات اس مقام اور مرتبے کی جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بانی احمدیہ مسلم جماعت کو وہ جو ہے کمپریہنشن دی، وہ سمجھ عطا کی، وہ اپنی جناب سے قوت روحانی بخشی کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے غوطہ زن ہوئے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ظاہر کیا، اور گہری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنے فضلوں کے دروازے کھولے. اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی حضرت مرزا صاحب نے بیان کیا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ہے، ان کی وجہ سے ہے، ان کے توسط سے ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. بار بار اس چیز کو بانی احمدیہ مسلم جماعت نے بیان کیا ہے کہ اگر میرے اعمال کوہ ہمالہ کے برابر بھی ہوتے تو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب نہ ہوتی. اور یہی پیروی اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق آپ کا تھا اس کے نتیجہ میں اس زمانے میں دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پریکٹیکلی دنیا میں دکھایا
حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت نے، جس کے بہت سے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ناصر صاحب ایک ہمارے سامنے ہیں، ان کی کال لے لیں۔ جی 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 ہمارے ساتھ محمد اشرف سمی صاحب ہیں ووڈ سٹاک سے۔ سمی جی صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے۔ جی سمی صاحب، سامعین، یا میں عرض کر دوں، آج جو ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں، یہ کم از کم میرے لیے پہلا موقع ہے کہ ہم اس کو ورچوئل کر رہے ہیں۔ ہم ایک اسٹوڈیوز میں نہیں ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف دوست ہیں، کنیکٹ ہیں، اور اس وجہ سے بعض دفعہ تھوڑا سا ابھی ہر چیز جو ہے وہ اس مقام پہ نہیں ہے جہاں ایک دم ہم بولنا شروع کر دیں یا خاموش کر دیں۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو اپنا مائکروفون بند کرتے ہیں، بعض دفعہ اس کو آن کرنا بھول جاتے ہیں، کم از کم میں بھول جاتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا ہمیں آج آپ سے تعاون کی ضرورت ہے۔ جی سمی صاحب، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے۔ ٹیکنالوجی کا ہم جب ذکر کرتے ہیں تو یہ ریڈیو احمدیہ کی جو تاریخ ہے، یہ 1995 میں یہ پروگرام شروع ہوا تھا، تو اس کو آج 27 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ ان 27 سالوں میں سے سن 2000 میں یہ لائیو ہوا تھا، چنانچہ 22 سال لائیو پروگرام کو ہو گئے۔ تو اس حوالے سے ایک ہماری ٹیم ہے جو بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے یا نیا کوئی طریقہ آتا ہے تو اس سے کچھ وقت لگتا ہے اس میں پوری مہارت حاصل کرنے میں۔ جی اشرف سمی صاحب، آپ کنیکٹڈ ہیں؟ کیوں جی اظہر صاحب، کیا اپڈیٹ ہے ان کی؟ ٹھیک ہے، اظہر صاحب کوشش کر رہے ہیں ان کو لائن پہ لانے کی، اس وقت تک ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں۔ آپ ایک عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے محبت بھرے پیغامات، آپ کے مشورہ جات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ جی اظہر صاحب کا پیغام ہے کہ سمی صاحب ایئر پہ ہیں۔ جی سمی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ سمی صاحب، سمی صاحب میوٹ تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، وہ شو نہیں ہو رہے اس پہ، میرے سسٹم پہ ان کا نام بھی نہیں آ رہا کہ وہ کنیکٹڈ ہیں۔ اظہر صاحب ان کو دوبارہ سمی صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو دوبارہ رابطہ کیجئے، جس نمبر پہ آپ نے ڈائل کیا تھا 4164106522، اور اظہر صاحب آپ کو کنیکٹ کر دیں گے۔ اس وقت تک ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ سامعین، آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کہ جو آپ میں سے کئی لوگ مجھے پتہ ہیں آپ کے حلقہ احباب ہے جس میں آپ اکٹھے ریڈیو احمدیہ سنتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے یا نہیں ہے، تو ان سب تک آپ کی وساطت سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کو یہ پیغام پہنچا دیں ہماری فریکوینسی کا 100.7 پہ اتوار کی رات 9 سے 11 بجے انشاءاللہ اب ہم حاضر ہوا کریں گے ہر اتوار کو، اور جو اے ایم والی فریکوینسی ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، چنانچہ آپ نئی فریکوینسی اپنے تمام ان ساتھیوں تک پہنچائیں جو اس پروگرام کو سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آج سن رہے ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ پیغام پہنچا دیں۔ جی اظہر صاحب بتا رہے ہیں کہ سمی صاحب ایئر پہ ہیں۔ جی سمی صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ سمی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، اظہر صاحب دیکھ رہے ہیں کیا پرابلم ہے، تو جی ہم دوبارہ لیتے ہیں جب اظہر صاحب کی طرف سے ہمیں پیغام ملے گا کہ رابطہ ہو گیا اور وہ ایئر پہ ہم ان کو لے سکتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ لے لیں گے۔ ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں محترم ناصر محمود صاحب کے ساتھ۔ جی ناصر صاحب۔ جی حضرت، یہ جو ساری باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ریفرنس سے میں بیان کر رہا ہوں، خاص طور پر حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت کی تحریرات کی روشنی میں یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ قسم کا پروف ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے اوپر اور بانی احمدیہ مسلم جماعت کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، آپ کے مقام اور مرتبے کا خیال نہیں رکھتے، آپ کی نعوذ باللہ حد تک کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو میں پڑھتا ہوں، جو ان کی مختصر سی تشریح کرتا ہوں، یہ بہت ہی ایسے واضح اتنے کلیئر قسم کی تحریرات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دیکھنے کے لیے کہ اس رنگ میں میں نے کئی بزرگوں کے، دوسرے لوگوں کے جو اسلام کے اندر ہیں، ان کی تحریرات کو بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے، لیکن جو وزن مرزا صاحب کی تحریرات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے لیے جو بیان کی گئی ہیں باتیں، وہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ اور اس پہلو سے حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، کہ مقام اور مرتبے کو جس نظر سے دیکھا ہے، اس نظر سے بہت ہی کم لوگوں نے تاریخ اسلام میں دیکھا ہے۔ حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت اپنی ایک کتاب رائن احمدیہ کے چند الفاظ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، کیا یہ حیرت انگیز ماجرا نہیں کہ ایک بے زر، بے زور، بے کس، امی، یتیم، تنہا، غریب، ایسے زمانے میں کہ جس میں ہر ایک قوم پوری پوری طاقت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی، ایسی روشن تعلیم لایا کہ اپنی براہین قاطعہ اور حجج واضحہ سے سب کی زبان بند کر دی، اور بڑے بڑے لوگوں کو جو حکیم بنے پھرتے تھے اور فیلسوف کہلاتے تھے، فاش غلطیاں نکالی، اور پھر باوجود بے کسی اور غریبی کے زور بھی ایسا دکھایا کہ بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا اور انہی تختوں پر غریبوں کو بٹھایا۔ اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ کیا تمام دنیا پر عقل اور علم اور طاقت اور زور میں غالب آ جانا بغیر تائید الہی کے بھی ہوا کرتا ہے؟ کتنے پاورفل الفاظ ہیں حضرت مرزا صاحب کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے، کہ بظاہر دیکھنے میں جو شخص جو ہے وہ بے زر، بے زور، بے کس، امی، یتیم، تنہا، غریب نظر آتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عظیم الشان قسم کا جو مقام اور مرتبہ اور قوت قدسی عطا کی تھی، کہ جس کے نتیجہ میں بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا۔ اب کئی واقعات ہیں، جس طرح ابھی ہم نے بیان کر رہا تھا، جو شاہ فارس تھا، کسرا جو تھا، اس کو جب اس نے بھیجے اپنے بندے پکڑنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرمایا کہ رات آرام کرو، صبح تمہیں میں جواب دوں گا، اور صبح ان کو بتایا کہ جو رات گزری ہے اس میں میرے خدا نے تمہارے خدا کو، جو تمہارا بادشاہ ہے جس کو تم خدا کی طرح سمجھتے ہو، اس کو مار دیا ہے۔ تو کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ، جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتنے دور دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ظاہر ہوئی، اور آپ کی صداقت جو کا اثر جو ہے وہ دور دور تک پہنچا۔ تو یہ عظیم الشان کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براہین قاطعہ اور حجج واضحہ سے سب کی زبان بند کر دی، جس کا قرآن کریم اپنی ذات میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کس طرح قرآن کریم کا جو معجزہ ہے، قرآن کریم نے بار بار اس کو بیان کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل کوئی پیش کرو، ایک آیت پیش کرو، 10 صورتیں پیش کرو،
مختلف رنگوں میں قرآن کریم نے اس چیز کا چیلنج جو ہے وہ مخالفین کو دیا ہے، اور یہ دراصل قرآن کریم کے ذریعہ سے جو دنیا کو چیلنج دیا گیا وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کا عظیم الشان ثبوت ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوئی تھی، اور آپ ہی وہ تھے جو اس قرآن کریم جیسی عظیم الشان جو تعلیم ہے اس کو برداشت کر سکے تھے، جس کا قرآن کریم نے کئی جگہوں جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے بعض جگہوں پہ کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ پہاڑوں پر بھی اگر یہ نازل ہوتا تو پارا پارا کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا جس نے اس تعلیم کو برداشت کیا، اس تعلیم کو اپنے جسم میں سرایت کیا، اور پھر آپ کے ذریعہ سے وہ تعلیم آج ہمارے پاس قرآن کریم کی عظیم الشان کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور دنیا کے لیے ایک عظیم الشان نشان ہے سچائی کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہماری ہمارے پروگرام کا پہلا گھنٹہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ سامعین جو ہمارے پروگرام میں آج شامل ہونا چاہیں، میری معذرت ان سے، کچھ تکنیکی خرابی ہے اس نئی فریکوینسی پہ۔ آج ہمارا پہلا دن ہے۔ ہمارے ساتھ آن لائن پہ انیس صاحب ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ جلد ہی یہ ہو جائے گا، جیسے ہی ہوگا ہم اس کا اعلان بھی کر دیں گے۔ یہاں ایک بار پھر میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں آپ ہیں اور آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں۔ ہمارے محبت بھرے پیغامات، آپ کے مشورہ جات، آپ کی ہمارے لیے دعائیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی طرح اپنے تمام سامعین کو شکریہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر گزارش کہ آپ اپنے اپنے حلقہ احباب میں ان کو یہ بتائیں کہ یہ ریڈیو احمدیہ کی فریکوینسی اب FM 100.7 پہ ہوگی، اور اتوار کے دن رات 9 سے 11 بجے تک ہوگی، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ بعض دفعہ پیغام نہیں پہنچ پاتا۔ اعلان ہم نے کیا ہے پچھلے تقریباً ماہ اکتوبر میں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اعلان کوئی نہ سن پائے ہوں۔ تو اپنے سامعین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے حلقہ احباب میں یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ اس فریکوینسی پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، اب امین صاحب ٹورنٹو سے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں آج کے ہمارے آن ایئر پہلے مہمان۔ امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی میری؟ امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی میری؟ نہیں، کوئی ابھی ہے تکنیکی خرابی۔ معذرت امین صاحب آپ سے بھی اور باقی سامعین سے بھی کہ ابھی انیس صاحب کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، کچھ خرابی ہے۔ آپ بہرحال فون کریں جو بھی کر سکتے ہیں، اور تاکہ کوئی لائن پہ ہوں گے تو ان کو ہم کوشش کریں گے لینے کی، اور جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ مجھے پیغام ملے گا آپ کو ہم لائن پہ پروگرام میں لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے معذرت۔ جی ناصر صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری۔ جی جزاک اللہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظمت اور شان جس رنگ میں احمدیہ مسلم جماعت کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان سبق کے طور پر بھی ہے کہ کس طرح انسان 1500 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے آپ کی تعلیم کو اپنے جزو بدن بنا کر اس پہ عمل پوری طرح سے کر کے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہوں پر چل کر انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کا عملی ثبوت اس زمانے میں بانی احمدیہ مسلم جماعت کا اپنا وجود ہے، جو کہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت کی تحریرات کے حوالے سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی و بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ و عدد ہمہ و غمہ و حزنہ لہذہ الامت و انزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اب یہ عظیم الشان کام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعاؤں کا ایک عظیم الشان معجزہ ظاہر ہوا عرب کے ملک میں، وہ ایک اپنی ذات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی عظیم الشان دلیل ہے کہ کس طرح وہ قوم جو اپنے بگاڑ میں انتہائی درجے پر پہنچی ہوئی تھی، ہر قسم کی غلط قسم کی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی، اس قوم کے اندر دعاؤں کے ذریعہ سے اور اپنی راتوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں اس قوم کی کایا پلٹ دینا، اس قوم کے اندر ایک انقلاب اور برپا کر دینا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سچائی کی دلیل ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے کہ یہ رسول تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، یہ زندگی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی۔ وہ جو تصور پایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر دیے تھے ظاہری طور پر کوئی مرے ہوئے، وہ باطل تصور ہے۔ خدا کے نبی ہمیشہ اخلاقی روحانی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اس زندگی میں ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ جی السلام علیکم۔ امین صاحب دوبارہ ہیں اور انیس صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی؟ جی میرا خیال ہے نہیں، ابھی بھی رابطہ نہیں، کوئی کسر ہے۔ معذرت قطع کلامی کی ناصر صاحب، میں نے کوشش کی کہ ان کو لے لیں، تو دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ امین صاحب آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں، باقی سامعین بھی، کہ یہ جو کوئی تکنیکی چیز ہے جو ابھی تک سیدھی نہیں ہو رہی، یہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے ناصر صاحب کو گزارش کے گفتگو کا سلسلہ جاری۔ جی جزاک اللہ۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت مرزا صاحب نے بیان کیا ہے نا کہ آپ کی مرادیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی، اب یہ ایک اپنی ذات میں ایک عظیم الشان نشان ہے کہ بہت ہی
اس رنگ میں، جس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادیں آپ کی زندگی میں عطا کی، کسی اور نبی کی اس رنگ میں نظر نہیں آتی کوئی بھی. بہت ساری کی تو کچھ نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس طرح کا غلبہ عطا کیا گیا ہو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یا موسیٰ علیہ السلام تھے یا اور بہت سے نبی جو جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، بائبل سے پتہ چلتا ہے، ان کی زندگیوں میں بڑے معمولی قسم کا جو ہے وہ غلبہ ملا. اور اس رنگ میں وہ غلبہ جب کمپیریٹیولی ہم دیکھتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبیوں کا، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا جو ہے نا وہ پوری ہوئی مرادیں جو ان کی چاہتے تھے، خواہشیں تھیں، تو وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر. اب جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب مکہ کی زندگی میں آغاز ہوا، کمزوری کی حالت اور نہایت جو ہے ظلم و ستم کا برداشت کرنا، اور کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ بھی ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ بالآخر ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جب چلے گئے اور وہاں جا کر بھی پیچھے دشمن جو ہے وہ پہنچ کے ختم کرنے کے ارادے اور نیچنے لے کر پہنچتا رہا، اور جنگیں کرنی پڑی اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، محض اللہ تعالیٰ کو خاطر جو ہے نا وہ کرنی پڑی. یہ سارے جو ہے قرآن کریم نے جس کا بیان کیا ہے کہ اللہ صرف اپنے جو ہے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے ان کو جہاد کرنا پڑا. تو یہ جو صورتحال تھی صحابہ کی شروع کے زمانے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح مکہ کے ذریعہ سے مکہ کا اور عرب کا سارے کا بنا دیا، لیڈر بنا دیا، اور آپ ایک حاکم کے طور پر تھے. تو یہ پہلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح عطا ہوا، آپ کو دوسرے انبیاء کی زندگی میں اس طرح نہیں ملتا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کی حالت سے آہستہ آہستہ یہ جو سارے کا سارا تقریباً 22-23 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کتنی مضبوطی کے ساتھ عرب کے اندر اور عرب سے باہر آپ کے جو طاقت اور قوت تھی اس کو قائم کر دیا. جی اس کا جی ناصر صاحب قطع کلامی معاف ہو، پھر مجھے پیغام آیا کہ دوبارہ کوشش کریں. جی امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی میری؟ امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی؟ امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو آواز آ رہی؟ اچھا چلیے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہو جائے گا رابطہ. جی ناصر صاحب. تو اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مختصر سے عرصے کے اندر جو عظیم الشان کامیابی، کہاں جو مظلومیت کی حالت تھی اور کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حاکم کے طور پر جو ہے وہ بنا دیا، یہ ساری مرادیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو عطا کی. یہ ایک عظیم الشان ایک اور رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو بانی احمدیہ مسلم جماعت نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا. تو اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم الشان قسم کی اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری اور دعائیں جو تھیں، جن کے نظارے احادیث میں مختلف شکلوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ بعض مواقع پر کس طرح اللہ تعالیٰ سے
گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی حالت کے متعلق بتائیں، آپ کی عبادت کے متعلق، تو لا تسأل عن طولہن وحسنہن، انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہ پوچھو، کتنا حسن اور کتنی طوالت، لمبائی جو تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اور یہی وہ بعض اوقات حدیث میں اس پہلو سے بھی آتا ہے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے، سویلنگ ہو جاتی تھی پاؤں کے اوپر، اتنا لمبا عرصہ جو ہے ٹائم کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے رہتے تھے۔ اور عبادات میں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قائم تھا، اور اسی کی طرف ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی توجہ دلائی کہ عبادت وہ ذریعہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان مضبوط تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے لمحے لمحے میں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ عظیم الشان تعلق تھا، کہ آپ کے زبان سے ایک ایک لفظ جو ہوتا تھا وہ دوسروں کے اوپر کس طرح اثر کرتا تھا، اور اس کے اندر کتنی ہیبت ہوتی تھی اور کتنی اس کے اندر عظمت اور شان جو ہے نا وہ ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیان کیا کہ مسیرت شہرن، ایک مہینے کی مسافت تک کا جو علاقہ ہے اس تک مجھے غلبہ اور روب جو ہے، صرت و بالروب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا عطا کیا گیا تھا، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت تک جو ہے۔ تو یہ جو روب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ آپ کی یہ اللہ سے تعلق کے نتیجہ میں تھا۔ یہ عظیم الشان جو فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے اتنا عظیم الشان مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا کہ مہینوں کے مسافت کے اوپر بیٹھا ہوا دشمن بھی خوف کھاتا تھا اور روب کے نیچے ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ اور یہی چیز جو اتنے دور دور تک ہوتے تھے ان کے اوپر بھی یہ روب ہوتا تھا، اور جو سامنے ہوتے تھے ان کا تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ واقعہ جو ہے جب وہ ایک ضرورت مند آدمی کی ابو جہل جب سے پیسے لیے ہوئے تھے واپس نہیں کر رہا تھا، تو لوگوں نے مذاق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو بھیج دیا کہ جاؤ وہ بندہ آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ جی انیس صاحب، آپ نے پیغام دیا۔ جی سامعین، آج پہلا دن ہے نئی فریکوینسی کا، کچھ تکنیکی جی موسیقی تو آ رہی ہے۔ نہیں ناصر صاحب ابھی گفتگو جاری رکھیں، ان کا پیغام آئے گا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو روکوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب اور جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نصرت بالروب، روب کے ذریعہ سے میری مدد کی گئی ہے کہ دور دور تک، تو وہ اس کا سامنے کا بھی میں بیان کر رہا تھا کہ وہ جو بندہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو سردار قریش تھے، لوگ تھے، انہوں نے بھیج دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ آپ کی مدد کریں گے، اور مقصد تھا کہ ابو جہل نے کہاں بات سننی ہے اور مذاق بنے گا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو ساتھ لے کر اس ضرورت مند بندے کو، تو جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو کہا کہ اس کی مدد کریں، اس کا جو ہے جو آپ نے لین دین کرنا تھا وہ اس کا دیں اور اس کا معاملہ صاف کریں۔ تو فوری طور پر ابو جہل اندر گیا، جا کے فوری طور پر اپنا جو بھی دینا تھا وہ لا کے دے دیا، اور دیکھنے والے، تماشا دیکھنے والے جو تھے وہ پریشان، اس کو پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو بڑے بہادر، یہ وہ سارا جو ہے، اور تم وہ انہوں نے بات کی اور تم نے فوری طور پر دے دیا۔ اس نے کہا کیا کرتا میرے، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کھڑے تھے
تو 2 मस्त ऊंट जो है वो मेरे सामने इस तरह थे कि अगर मैंने ना की तो वो मुझे चीर फाड़ देंगे और ख़त्म कर देंगे। ये वो रोब था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने अता किया था, जिसका दूर बैठे लोग भी जो हैं वो जिनके अंदर पाया जाता था, और सामने जो करीब लोग होते थे उनके ऊपर भी वो रोब होता था। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही रोब, ये बेसिकली रोब तो अल्लाह का होता था, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से लोगों के सामने जो है ना वो ज़ाहिर होता था। अब जब वो शख्स जो आंध्र सल्लम जब दरख्त के नीचे वो लेटे आराम कर रहे थे गजबे के बाद जो है, और एक दुश्मन आया, उसने आके वो तलवार उठा के तो खड़ा हो गया आपके ऊपर तान कर कि कौन मेरे हाथ से बचाएगा। तो किस चीज़ ने उस शख्स को जो है ना वो मरूब किया, और बेचारा डर गया और कुछ नहीं कर सका। बज़ाहिर उसके हाथ में तलवार थी, आंध्र सल्लम लेटे हुए थे, और जो भी करना चाहता कर सकता था। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो नुसरत व रोब बयान किया आपने कि मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, उसका नज़ारा जो है वो हमें नज़र आते हैं इन वाक़यात में कि किस तरह अल्लाह ताला आपके हर काम में आपका मुईन व मददगार होता था, और आपकी ताईद व नुसरत फरमाता था, और आपके ज़रिया से दरअसल अल्लाह ताला अपनी ताकत का इज़हार करता था, और आप के ज़रिए अपने नबी के ज़रिया से अपने अज़ीमुशान एजाज़ जो हैं, वो मोज़े जो हैं, वो अल्लाह ताला ज़ाहिर करता था, दिखाता था। जी, एक नंबर में तब्दीली नीस साहब की तरफ से आई है कि जो हमारे सामने प्रोग्राम में सवाल करना चाहते हैं उनके लिए नया नंबर है 647-625-1363 647-625-1363। ब्राय मेहरबानी इस पे फोन करें। अनीस साहब ने ये नंबर मुझे भेजा है इस हिदायत के साथ कि इस नंबर पे सामीन आज के प्रोग्राम के लिए फोन करें। जो हमारा दूसरा नंबर है वो किसी वजह से चल नहीं रहा, तो इसको वो ट्राई करेंगे। 647-625-1363 647-625-1363 और इस पे आप फोन करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आप के साथ इस नंबर पे जुड़ जाएंगे। सामीन आज हम नई फ्रीक्वेंसी पे हैं, इसलिए कुछ चीजें जो पहले दिन में होती हैं उसमें कुछ कमी है। और अमीन साहब लाइन पे हैं। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको आवाज आ रही मेरी? अमीन साहब अस्सलाम हेलो वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, अमीन मुकर्रम जी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिस्मिल्लाह, आप हमारे नई फ्रीक्वेंसी के पहले प्रोग्राम के पहले मेहमान, बिस्मिल्लाह। आए हाय, बस मेरे ऊपर से पाबंदी हटा दो ना यार। एक मुरब्बी आपका अमेरिका बन चुका है, हर तरह की पाबंदी लगा दी। अंसर रजा नाम है उसका, तो उसको जी बोलो जी कि जी मेरे ऊपर जी से पाबंदी हटा दे। अच्छा, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई आपके प्रोग्राम में? हाँ हाँ जी जी, वो हो गई, चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी हमारी अच्छा, नई शुरू मैंने होगी। मैंने 2 हफ्ते पहले से आपको सुन रहा था मैं, जी तो जी बहुत शुक्रिया आपका लाइन पे लेने का। ये नासिर जी जी महमूद साहब से मुझे पूछना था कि इन्होंने जो आयत पढ़ी है, खुद इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह वाली, तो उसमें अल्लाह ताला तो हुक्म दे रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप तमाम लोगों से, अपनी उम्मत से कह दें कि जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेगा तो अल्लाह भी उसको अपना महबूब रखेगा। कहीं से भी इस आयत में या इस लफ्जों में कि अल्लाह उसको नबूवत दे देगा, ये नहीं लिखा कहीं भी। तो ये नासिर महमूद साहब मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे? उनके लिए जी मेरी गुजारिश। बहुत जी शुक्रिया ठीक है। मुकर्रम नजीर साहब। अच्छा, अब ये पाबंदियां कब हटेंगी मेरे ऊपर से? देखें, हर प्रोग्राम में जो हमारे मेजबान आते हैं उनका अपना मिजाज या नहीं उनका कोई अपना कसूर, तरीका होता है। नहीं कोई कसूर हजरत, कोई कसूर हो। अब जी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, तो 15 साल से तो मेरे ये इसका मतलब वो चीजें ले रहे थे, मजे ले रहे थे। अब जब मैंने बता दिया तो पाबंदी लगा दी। तो आलिम दीन तो हर कोई नहीं होता ना भाई। जी, चलिए वो तो आप ये बहरहाल प्रोग्राम सुन मेरा रहे मेरा होंगे। मैसेज वो सुन लिया होगा उन्होंने। जी अगर नहीं जी सुना जी हो तो जी ये रिकॉर्डिंग उनको सुना दीजिएगा। जी ठीक है, ठीक बहुत है। शुक्रिया बहुत शुक्रिया मुकर्रम अमीन नजीर साहब साहब, फोन करने का। वो आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नासिर साहब, अमीन साहब हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अरसे से सामे हैं,
उन्होंने सवाल पूछा है उस आयत के हवाले से। जी, जज़ाकल्लाह अमीन साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और पाबंदियां आपकी अल्लाह ताला दूर करे जहाँ जहाँ भी आपके ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन पाबंदियों से घबराना नहीं चाहिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला इसके नतीजा में इंसान जो है ना और ज़्यादा प्रवास करता है। बहरहाल जो आपने बात की है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ये एक जनरल जो है ना अल्लाह ताला ने बयान किया है कि कोई भी शख्स जो है सारी दुनिया हर बंदे के लिए है, इसमें कोई ख़ास नहीं है कि कोई फ़लाँ बंदा करेगा तो उसको कोई ख़ास दर्जा जो है ना वो मिलेगा। जनरली अल्लाह ताला फरमाता है कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो करना, उससे महबूब बनना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, क्योंकि मेरे ज़रिया से अब दुनिया में अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम होगा। मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं उसका एक निशान हूँ, एक आयत हूँ उसकी, और मेरे ज़रिया से ही सब कुछ मिलेगा। लेकिन कुरान करीम की सिर्फ यही तो एक आयत नहीं है, कुरान करीम की तो बहुत सारी आयत हैं, इसलिए सारी आयत को जो किसी एक मजमून से रिलेटेड हों उनको सामने रखना चाहिए। ला नुफर्रिकु जो वाली जो है कि तफरीक नहीं किसी किस्म का जो है ना वो करना चाहिए। सारे के सारा नोमिनो बेबाज वो नकफर बेबाज वाला जो है ना वो पहलू वो ठीक नहीं होता। कुरान करीम में बड़ी वाज़ेह तौर पर सूरह निसा की आयत 70 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन युतिइल्लाह व रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा वस्सालिहीन। तो ये सारे का सारा जिक्र अल्लाह ताला इस आयत के अंदर वो बयान कर देता है कि वही जो फत्तबिऊनी है उसी का ही जिक्र अल्लाह ताला इस आयत में भी फरमाता है कि वमन युतिइल्लाह व रसूला, जो भी अल्लाह की और इस रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा, उसको ये चार मकामात हैं, इनमें से कोई ना कोई जो है ना वो मुकाम मिल सकता है। वो सालियत का भी हो सकता है, वो शहादत का भी हो सकता है, वो सिद्दीकियत का भी हो सकता है, और वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से नबूवत का भी हो सकता है। तो इसलिए कुरान जब खुद ही एक चीज़ की जो है ना वो दरवाज़ा खोलता है तो हम तो नहीं बंद कर सकते हैं, ना उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कदम लगाने का किसी को भी कोई हक है। तो इस पहलू से कुरान करीम एक तफसीर का ये असूल है, युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कि कुरान करीम की बाज़ आयतें बाज़ दूसरी आयतें उनकी वजाहत करती हैं, उनको और खोल कर बयान करती हैं, और ज़्यादा वाज़ेह तौर पर इंसान के सामने मजमून जो है ना वो आ जाता है जब आयात को एक दूसरे के साथ मिलाकर या एक ही मजमून की जो मुख्तलिफ आयात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान की हैं, उन सारी आयात को जब इंसान इकट्ठा करके देखता है तो फिर हम सही रंग में जवाब दे सकते हैं और मामले को समझ सकते हैं। जिस तरह आप देखें इस्लाम पर एतराज़ करने वाले बाज़ गैर जो मुस्लिम लोग हैं, वो नौज़ुबिल्लाह इस्लाम पर इतराज़ करते हैं, तलवार से जहाद किया, वो तलवार के ज़रिए से फैलाया, और फ़क़्तुलूहु के जहाँ पाओ हैसुस्किफ़्तुमूहुम, जहाँ पाओ उनको कत्ल कर दो। इस किस्म की आयात को वो लेके तो वो कहते हैं कि देखो ये देखो कुरान में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जहाँ पाओ मार दो, कत्ल कर दो, उड़ा दो, ये सारा जो है। अब हम उनको यही बताते हैं कि भाई खुदारा सिर्फ इतना ही नहीं है, कोई भी कुछ और भी कुरान के अंदर आयते हैं, कुछ और भी मज़ामीन इसी मजमून के अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कि किन को पकड़ो, किन को मारो, किन के साथ क्या सलूक करो, कौन फितना परदाज है उनके साथ कैसा सलूक करना है, किन जिस किस्म का कोई इंसान करता है तो उसी तरह उसके साथ जो है ना वो। तो कुरान करीम की किसी मजमून से रिलेटेड बाकी आयात को जब इंसान सामने रखता है तो फिर बात को समझना आसान हो जाता है, और कुरान करीम की फिर अजमत और शान और खूबसूरती के साथ हमारे सामने आती है। तो इसी तरह ये जो आयत है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी को जब वमन युतिइल्लाह व रसूला के साथ मिलाएंगे, या और भी बहुत सी आयत कुरान करीम की जो हैं जहाँ अतात के साथ अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र मिलता है। सूरह फातिहा तो हम सारे ही पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम कहते हैं अल्लाह ताला इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा, उन पे हमें चला, और
انعام یافتہ کون لوگ ہیں انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے کہ سورہ نساء کی آیت 70 کے اندر بھی. تو اس پہلو سے جب کلیکٹیولی کسی مضمون کو دیکھتے ہیں آیات کو ملا کر سارے کو ایک دوسرے سے تو پھر بات کو سمجھ بھی آتی ہے. اور پھر کوئی اگر اعتراض کا پہلو بن رہا ہو مخالف کی طرف سے قرآن کریم کا جو مخالف ہے اس کی طرف سے تو اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے اور اس کا مؤثر رنگ میں جو ہے وہ جواب ہو سکتا ہے. تو اس پہلو سے ان آیات کو ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ وہاں امتی نبوت کا دروازہ بھی قرآن کھولتا ہے اور یہی وہ موقف ہے جو احمدیہ مسلم جماعت دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے. اور اسی چیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بہت سے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ امتی نبوت کا دروازہ کھلا ہے. ہاں شریعت والی نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو چکی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن ایک مکمل شریعت ہے اور وہی لائے عمل ہے جو قیامت تک اب چلے گا. ہاں اس قرآن کو پھیلانے کے لیے خدا کی طرف سے وقتاً فوقتاً جب جب اللہ چاہے گا دنیا میں انسان بھیجتا رہے گا. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود صاحب تشریف فرما ہیں. سامعین ہمارا نیا نمبر نوٹ کریں آج کے پروگرام کے لیے 6476251363 647 625 1363. اس پہ آپ فون کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت اشرف سمیع صاحب ہیں, ان کی کال لیتے ہیں ووڈ سٹاک سے. جی سمیع صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ, آپ ایر پہ ہیں, بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سمیع صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. مولوی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سمیع صاحب جی میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے جو افتتاحی کلمات جو بیان کیے اس میں اللہ تعالیٰ کا اور آن وسلم کے ساتھ سلوک اور مخالفین اسلام اور مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 98 کے تحت واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین, تو یہ تو وعدہ پورا اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا. تو کیا یہ اسی آیت کے تابع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق پر بھی یہ آیت اسی طرح اپلائی نہیں کرتی کہ مخالفین احمدیت نے کتنے وار کیے, کس طرح تکلیفیں دی, تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا, یہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ سمیع صاحب آپ کا, آپ فون کیا آپ نے. سمیع صاحب بھی ہمارے ان باقاعدگی سے سننے والے سامعین میں سے ہیں جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, ایک لمبے عرصے سے سن رہے ہیں. بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کا, آج کے پروگرام میں شامل ہونے کا. سامعین ایک دفعہ پھر ٹیلی فون نمبر میں عرض کر دوں 6476251363. یہ نوٹ کر لیں کہ یہ آج کے پروگرام کے لیے ہمارا نمبر ہے 647 625 1363. ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں اور اس میں آخری 10 منٹ میں ہم نیا سوال نہیں لیتے, اس لیے اگر آپ آج کے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو جلد از جلد شامل ہو جائیں. امین صاحب لائن پہ ہیں, ان کا صرف ہم سوال لیں گے اور پھر پہلے سمیع صاحب کی طرف چلیں کے سوال کی طرف چلیں گے اور پھر امین صاحب کی طرف. جی سمیع صاحب, امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ, آپ پیر پہ ہیں, بات کیجئے. جی امین صاحب, جی آپ پیر پہ ہیں, بات کیجئے. جی 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 میری جی آ رہی ہے آپ کی آواز, بتائیے. اچھا ناصر محمود صاحب, آپ نے میری بات کے مقابلے میں دوسری آیت رکھ دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, یہ والی آیت. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو عورتوں نے بھی کی, بوڑھوں نے بھی کی, بچوں نے بھی کی, حالانکہ مخنث جو جس کو آپ سمجھ گئے وہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی عورت کو نبیہ بنایا, نہ کسی بچے کو, نہ کسی بوڑھے کو. تو یہ تو آیت کا ترجمہ یہ کہ وہ جو ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ان کو نبیوں کا ساتھ ملے گا, یعنی جنت میں جس درجے کی اطاعت ہوتی جائے گی اس درجے کے یعنی کہ رتبے کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ جوڑتا جائے گا, صدیقین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ.
اب آپ کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے نبوت ملتی اس آیت کے، تو عورتیں بھی تو اطاعت کرتی تھیں، کتنی صحابیہ صحیح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات مانی انہوں نے، اور بڑی اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اطاعت کی. تو اگر ٹھیک ہے اطاعت کرنے امین سے صاحب، نبوت ملتی. معذرت وقت کی ہاں، کمی کے باعث اب زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب کوشش کریں گے. آپ کا سوال نوٹ کر لیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ناصر صاحب، پہلے اشرف سمیع صاحب کے سوال کی طرف چلتے ہیں، پھر امین صاحب کی طرف. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سمیع صاحب، آپ نے جو بات کی ہے یہ درست ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے واللہ یعصمک من الناس. ایگزیکٹلی یہی الفاظ الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا ہوئے تھے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ نے اس الہام کی برکت سے آپ کے مخالفین نے بھی آپ کے اوپر بہت خطرناک قسم کے ارادے، قتل کے کیس تک جو ہے نا وہ بنائے گئے، اور بہت سے قتل کرنے کے ارادے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور جو دشمنوں کی پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی. خاص طور پر جو مارٹن کلارک والا جو سارا مقدمہ تھا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ بڑے ہی گواہ پیش کیے گئے. ایون مسلمان لوگ جو تھے انہوں نے بھی گواہیاں دیں جا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف، اسلام کے عظیم جرنیل کے خلاف جو ہے. لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کیس کی حقیقت جو ہے وہ کیپٹن ڈگلس جو تھا اس کے سامنے ظاہر کر دی، اور وہ ناکام ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے باعزت اس کیس سے جو ہے نا وہ بری کیا. اور اسی طرح اور بھی کئی مواقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے نا وہ منصوبے بنائے گئے، لیکن آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصار اور آپ کی حفاظت کا جو وعدہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر پورا کیا اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا. اور ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریق ہے کہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک جس کا پہلا نبی اور آخری نبی اس کے اندر یا جو شخص ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ خاص طور پر حفاظت کرتا ہے. اور اس میں جو جس طرح پہلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، بچایا، صلیب پر مارنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اسی طرح اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سلسلہ ہے آپ کے خلاف کیا گیا لیکن ناکام رہے دشمن، اور آپ کی جو سلسلہ ہے اس میں جو مسیح و مہدی آئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا سلسلہ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت کے لیے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. اب دوسرا سوال امین صاحب کا ہے کہ جو میں نے آیت پیش کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ ان کی خواہش ہے کہ نبی جو عورتیں ہیں وہ نبی کیوں نہیں بن سکتی کوئی بھی، اور مخنثوں کو بھی وہ ان کی خواہش ہے کہ نبی بنایا جائے، اور اسی طرح جو ہے بچے کیوں نہیں بن سکتے یا فلاں فلاں کیوں نہیں بن سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ کو بھی شاید پتہ تھا کہ بعض لوگ اس قسم کے جو ہے نا وہ باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے صرف نبی نہیں بیان کیا اس آیت میں، نبی کے ساتھ صدیق بھی بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد شہید بھی بیان کیا ہے، اور پھر صالح بھی بیان کیا ہے. تو یہ نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ فرض نہیں قرار دیا کہ میں جو بھی اطاعت کرے گا سب کو نبی بناتا جاؤں گا، یا جو بھی اطاعت کرے گا اس کو صدیق ہی بناتا جاؤں گا، یا جو بھی اطاعت کرے گا وہ صرف صالح کے مقام تک ہی رہے گا. یہ نہیں ہے بتایا گیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبے بیان کیے ہیں اور چاروں مرتبے کھلے رکھے، اور ان میں سے کسی کو بھی جس لیول کی کوئی اطاعت کرے گا اس کو وہ مقام اور مرتبہ ملتا چلا جائے گا. عورتوں کے لیے جو مقام اور مرتبے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ ان کو عطا کیے گئے. حضرت مریم صدیقہ تھیں، ان کو صدیقیت کا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا،
اور جو حضرت ابو بکر تھے ان کو بھی صدیق کہا، اور بھی دوسرے بہت سے امت کے اندر جو ہیں شہداء کا اور صالحین کے جو مراتب ہیں وہ کثرت سے لاکھوں کی تعداد میں امت کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو عطا کیے گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی باؤنڈ نہیں کیا کوئی بھی کہ جو بھی اطاعت کرے گا وہ ضرور نبوت کے مقام تک پہنچے گا اور ہر کوئی جو ہے وہ پہنچے گا۔ یہ قرآن کریم کا منشا ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ قرآن کریم نے من یطع اللہ والرسولہ کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت جس لیول کی کرے گا، جہاں جہاں جو ہے جس مقام تک بھی وہ اس اطاعت میں پہنچے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات رکھے کہ کسی کو کچھ مل سکتا ہے، کسی کو کچھ مل سکتا ہے، جتنا پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا، تو جتنی کوئی اطاعت کرے گا اسی کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ مقام اور مرتبہ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے۔ تو اس پہلو سے جس نے جتنی اطاعت کی اس کو وہ مقام عطا کیا گیا۔ آپ نے اپنی بات کے اندر ایک یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ آپ نے عجیب قسم کی بات کی ہے، یہ اتنی حد تک امیز بات ہے ان بزرگوں کے حوالے سے ان کے لیے۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کا مطلب ہے جو آپ اگر جو بات بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اس دنیا میں صدیق نہیں تھے کوئی بھی، ہاں آخرت میں صدیقیت کا ان کو جو ہے نا وہ ثواب بس ملے گا، اور وہ بھی ساتھ کھڑا کیا جائے گا، وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا کوئی بھی۔ جتنے بھی شہداء ہیں ان کو کوئی شہید نہیں ہے، ان کے ناموں کے ساتھ شہید نہیں کہنا چاہیے کوئی بھی، بلکہ وہ آخرت میں جا کے شہیدوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے بس۔ اسی طرح صالح کا جو مقام مرتبہ، کوئی صالح نہیں ہے امت کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی، کیونکہ ان کو اس دنیا میں نہیں ملا کچھ بھی، وہ آخرت میں جا کے ملے گا۔ یہ معنی جو امت کے اندر جو صالحین پیدا ہوئے، جو شہداء ہیں، جو صدیقیت کے مقام تک پہنچے، ان سب کی جو ہے نا وہ ایک رنگ میں بہت ہی بڑی حد تک بن جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ان کو کچھ نہیں ملا کوئی بھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی پیروی کے نتیجہ میں یہ سارے کے سارے جو پہلو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور اس دنیا میں انسان کو یہ مقام اور مرتبے ملتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مقام اور مرتبے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے بتا دیے، دکھا دیے۔ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر مقام کے جو لوگ ہیں وہ پائے جاتے تھے، صالحین بھی تھے، شہداء بھی تھے، جو تھے صدیق بھی تھے، اور جو نبوت کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے لیے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والا مسیح اور مہدی ہے اس کے لیے بیان فرما دیا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اس کے متعلق بیان فرما دیا کہ جو ہے مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ جو ہے وہ نبی اللہ کا لفظ اس کے لیے بول دیا۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے لیے امتی کا نبی کا لفظ بیان کر دیا، تو میں آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے بات کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اپنی رائے جو ہے نا وہ بیان کر سکیں۔ تو اس پہلو سے جو میں نے پہلی بات کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی پیروی کے نتیجہ میں 4 درجے ہیں جو کھلے ہیں، اور کوئی باؤنڈ نہیں کیا کہ فلاں کو صرف یہ درجہ جو ہے نا وہ ملے گا۔ عورتوں کے لیے 3 درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور وہ ان کو ملتے ہیں۔ نبوت کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے رکھا ہے ان کو ملتا ہے، صالحیت کا اور شہداء کا جن کو مقام اور مرتبہ ملنا ہوتا ہے ان کو ملتا ہے، اسی لیے 4 اللہ تعالیٰ نے مختلف لیولز درجے جو ہے نا وہ رکھے۔ اور اسی طرح جو مقام اور مرتبے یہ جو تھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو عطا کر کے، اور پھر جو آیت کا جو مفہوم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہاں یہاں من کا جو ہے نا وہ لفظ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ ان میں سے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے یہ صالحین اور شہداء اور صدیق اور نبی جو ہیں یہ مقام اور مرتبے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیدا ہوتی ہے اس سے۔ پتہ نہیں بعض اوقات ہمارے دوست جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے، عظمت کو بیان کیا جائے تو وہ کیوں پسند نہیں کرتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند
بیان کی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی گر تھے, صرف نبی نہیں تھے. جو دوسرے نبیوں سے یہ آپ کا ایک الگ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ باقی سارے کے سارے نبی صرف نبی تھے اپنی ذات میں بس. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی گر بنایا ہے. آپ وہ ہیں جن کے ذریعہ سے بھی نبی پیدا ہوتے ہیں, آپ وہ ہیں جن کے ذریعہ سے بھی نبی دنیا میں آ سکتے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ, یہ عظیم الشان جو آپ کا رتبہ ہے, وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے. کوئی اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا کوئی بھی, جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ نبی گر تھے, وہ صرف نبی نہیں تھے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ, جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود صاحب تشریف فرما ہیں. سامعین, آج ہمارا نئی فریکوینسی پہ پہلا دن ہے, FM 100.7 پہ. ہر ہفتے آپ سے اتوار کے روز, اتوار کی شب رات 9 بجے سے 11 بجے ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا. آج پہلا دن ہے, کچھ تکنیکی چیلنجز تھے, الحمدللہ وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں. ہمارا آج کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, 647 625 1363, 647 625 1363. مجھے ابھی پیغام ملا ہے انیس صاحب سے کہ انہوں نے آن ایئر آنا ہے کچھ چیک کرنے کے لیے. تو انیس صاحب, اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس وقت تو آپ آ جائیں, اور جو آپ نے چیکنگ کرنی ہے کر لیجئے, اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پہلے انیس صاحب کو دیکھتے ہیں کہ انیس صاحب جوائن کرتے ہیں ہمیں کہ نہیں. انیس صاحب جو ہماری تکنیکی ٹیم ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں, اس کے سب سے سینئر کارکن ہیں, ایک عرصے سے ہیں, اور ہمارا جو ٹیکنیکل کام ہے اس میں اس کو سارا کچھ یہ دیکھتے ہیں. جی انیس صاحب, آپ آ رہے ہیں لائن پہ؟ جی السلام علیکم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے, اور آج آپ سامعین پہلی دفعہ آپ کی آواز سن رہے ہیں غالباً. جی ہاں بالکل, آن ایئر تو پہلی بار سن رہے ہیں, جی 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 تھے, لیکن آپ کا جزاک اللہ. معذرت کے ساتھ آپ کو ایشو آیا ٹیلی فون کالس میں, تو میری معذرت قبول کی. نہیں کوئی بات نہیں, پہلا دن ہے, ہو جاتا ہے. پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ سارا کچھ چلا لیا دوبارہ, تو شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. جزاک اللہ. جی ٹھیک, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سامعین, اب آپ ہم دوبارہ ہمیں فون کر سکتے ہیں. میں نے نمبر پہلے عرض کیا, 647 625 1363, 647 625 1363. ہم جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آخری 10 منٹ میں ہم نئی کال نہیں لیں گے, اس لیے ممکن ہے ہم صرف ایک سوال لے سکیں. تو اگر کوئی فون کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس دوران محترم ناصر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری, جیسی ٹیم ہمیں بتائے گی کہ کوئی لائن پہ ہیں تو ہم ان کو لائن پہ لے سکتے ہیں. جی جی میں بیان کر رہا تھا حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ, اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے, اور کس رنگ میں مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہے, اور اس محبت کا جو آپ کے ساتھ آپ کو تھی, اس کو جو ہے نا, اس کا نظارہ ان کے چند الفاظ سے ہمارے سامنے آتا ہے. حضرت مرزا صاحب کے بعض چند الفاظ جو ہیں وہ میں پڑھتا ہوں, جن سے ہمارے دوست سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عزت اور تکریم نہیں کرتے, یا مرزا صاحب نے نعوذ باللہ عزت اور تکریم نہیں کی, یہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ اتنا بیس لیس اور بودا قسم کا اعتراض ہے کہ اس کا دور دور تک کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی ایک غالباً آج کے پروگرام کے آخری مہمان ہیں, ان کی کال لے لیں. جی جی یہ عبدالحمید صاحب ہیں کیلگری سے. عبدالحمید صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ, آپ ایئر پہ ہیں, بات کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مجھے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی
आप एयर पे हैं बात जी कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कुरान पाक मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि हमने आज तक मर्दों को ही नबी करके भेजा है, ये कुरान पाक में क्या हिस्सा है या किसी हदीस का हिस्सा है? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी मेरे सामने इस वक्त आयत नहीं है, लेकिन कुरान करीम में इस चीज़ का जिक्र अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि हमने जो है नबूवत की जो वही है, नबूवत का जो मकाम और मर्तबा है वो इन मर्दों को जो है वो अता किया था। तो ये कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया है और उसकी कई आगे फिर हिकमतें हैं। नबी का जो मुकाम और मर्तबा और तालीम देना जो है वो उसी के मर्द के जो है ना वो लायक था, और औरत जो है उसके अंदर जो ये मकाम और मर्तबा है वो औरत को कभी भी अता नहीं हुआ। लेकिन जो मकाम और मर्तबे, ये एक है ये स्टेटस नबी का जो है ना वो मिलना, एक है मकाम और मर्तबे जो हैं वो अता होना। तो वो जो मोमिनों के अज़ीम शान किस्म की जो कुरान करीम ने मिसाल देकर हज़रत जो है मरियम के साथ और दूसरी जो फ़िरौन की बीवी थी आसिया, उसके साथ मिसाल देकर मोमिनों की जो आला किस्म के मोमिन होते हैं और जो अदना किस्म के मोमिन होते हैं, उन दोनों की मिसाल इन दो ख़वातीन के साथ दी है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, उनके भी मकाम और मर्तबे को रिकग्नाइज़ किया है कुरान करीम ने जो औरतों का है। लेकिन नबूवत का जो स्टेटस है वो मर्दों के लिए हमेशा जो है ना वो अल्लाह ताला ने अता किया। वो उसकी अपनी जो ज़रूरियात थी नबूवत की, उस रेफरेंस से जो है। जी ठीक है। अब हम मजीद सवाल नहीं लेंगे और जो आपका बयान है उसको हम लेके चलेंगे और वो हमें इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर तक ले जाएगा। अच्छा, मैं बयान करने लगा था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बानी अहमदिया मुस्लिम जमात का जो ताल्लुक इश्क का और मोहब्बत का और गहरा जो ताल्लुक था, उसका हज़रत बानी अहमदिया मुस्लिम जमात ने जगह जगह पे जिक्र किया है। तो उस रेफरेंस से चंद अल्फाज हज़रत बानी अहमदिया मुस्लिम जमात के मैं पेश करता हूँ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुसलमान वो कौम है जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए जान देते हैं और वो इस बेइज्जती से मरना बेहतर समझते हैं कि ऐसे शख्सों से दिली सफाई करें और उनके दोस्त बन जाएं, जिनका काम दिन रात ये है कि वो उनके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हैं और अपने रिसालों और किताबों और इश्तिहारों में नहायत तौहीन से उनका नाम लेते हैं और नहायत गंदे अल्फाज से उनको याद करते हैं। आप याद रखें कि ऐसे लोग अपनी कौम के भी खैर खा नहीं हैं, क्योंकि वो उनकी राह में कांटे बोते हैं। और मैं सच सच कहता हूँ कि अगर हम जंगल के सांपों और ब्याबानों के दरिंदों से सुलह कर लें तो ये मुमकिन है, मगर हम ऐसे लोगों से सुलह नहीं कर सकते जो खुदा के पाक नबियों की शान में बदगोई से बाज नहीं आते। वो समझते हैं कि गाली और बदजुबानी में ही फतह है, मगर हर एक फतह आसमान से आती है। फरमाया, इस ज़माने में जो कुछ दीन इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई और जिस कदर शरीयत रब्बानी पर हमले हुए और जिस तौर से इर्तदाद और इल्हाद का दरवाज़ा खुला, क्या इसकी नज़ीर किसी दूसरे ज़माने में भी मिल सकती है? क्या ये सच नहीं कि थोड़े ही अरसे में इस मुल्क के हिंद में 1 लाख के करीब लोगों ने ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया और 6 करोड़ किसी और किसी कदर ज़्यादा
اسلام کے مخالف کتابیں تالیف ہوئیں اور بڑے بڑے شریف خاندان کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامع پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت و دشنامدہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے، اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی دکھا۔ تو یہ الفاظ اپنی ذات میں حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت کے جو ہیں وہ اتنے واضح طور پر اس عشق کا نظارہ دکھاتے ہیں جو آپ کے دل کے اندر موجزن تھا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، آپ کے تعلیم کے دفاع کے لیے، آپ کی ہر رنگ میں آپ کی عزت کی دفاع کے لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ننگی تلوار کی طرح مخالفین کے سامنے سینہ سپر ہوئے رہتے تھے۔ اور آپ اگر کوئی شخص بھی حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت کی لائف کو جو ہے نا وہ پڑھے گا تو اس کو یہ چیز بڑی واضح طور پر نظر آئے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات سننا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بس میں نہیں تھا، آپ کے برداشت سے باہر تھا، جس کا ذکر حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو حضرت مسیح الاسلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہوں نے بھی کیا کہ جو والد صاحب تھے اگر بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف میں بھی ہوتے تھے، اگر کوئی اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتا تھا تو اس طرح دلیری سے اور جوش سے جسم بھر جاتا تھا کہ گویا کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کوئی بھی ان کو۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی تعلیم کی حفاظت کے لیے حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت سینہ سپر رہے۔ تو یہ جو حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت کے اوپر اگنورنٹ اور لا علم لوگ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں، اور خاص طور پر بعض لوگ جو ہیں ان کا وتیرہ ہے کہ غلط بات کرنا اور جھوٹ بولنا، وہ اپنے جھوٹ میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ احمدیہ مسلم جماعت آپ کے بانی جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کفر شان کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بودا اور گندا اور غلیظ قسم کا الزام جماعت احمدیہ کے اوپر اور جماعت بانی احمدیہ مسلم جماعت کے اوپر لگایا ہی نہیں جا سکتا کوئی بھی۔ اگر تھوڑے سے بھی بندہ یہ اردو کے الفاظ عبارتیں پڑھ لے، تھوڑی سی نظمیں ہیں مرزا صاحب کی وہ پڑھ لے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، عربی کلام ہے، فارسی کلام ہے، وہ پڑھ لے، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم گر کفری بود بخدا سخت کافرم۔ حضرت مرزا صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تو مخمور ہوں اللہ کے بعد جو ہے، اور اگر یہ شرک، اگر یہ جو ہے وہ کفر ہے تو اللہ کی قسم میرے سے بڑا کافر نہیں ہے کوئی بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں۔ جی ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، اسی جگہ پہ اسی شعر کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ محترم ناصر محمود صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ بڑے عرصے بعد دوبارہ پروگرام کرنے کا، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا، شکریہ۔ تکنیکی سائٹ پہ اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ تھے، اور آج انیس صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ان دونوں دوستوں کا بھی شکریہ، انہوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام کو ممکن بنایا، اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس شام میں شامل ہوئے۔ ان گزارشات کے ساتھ مکرم نذیر کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ریڈیو احمدیہ کی ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب کا ہے جو کارڈیالوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور شیپرڈ بش سے تشریف لائے ہیں. جی کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کارڈیالوجسٹ ہیں آپ ماشاء اللہ؟ جی میں کارڈیالوجسٹ ہوں. کہاں سے ہیں ہندوستان سے؟ میں پاکستان لاہور سے ہوں. جی لاہور سے ہیں؟ ہاں جی. اچھا نام کیا بتایا تھا انہوں نے آپ کا؟ عالمگیر. عالمگیر. میں غلط سمجھا.